ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں میں سر بسجدہ جو ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں اور دوستوں انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ ہے اور ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے اگست کے مہینے کی جو اہمیت ہے اسے ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے اسی مناسبت سے تقریباً 2 جمعے آپ حضرات کے سامنے جو کچھ عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کا روز اول سے تعلق رہا ہے بطور دلیل جو بات عرض کی گئی تھی وہ یہ کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا تاریخی روایات کی شہادت اس بات پر موجود ہے کہ وہ بر صغیر اور پرانے ہندوستان ہی کا علاقہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب اسلام ایک انقلابی پیغام کی طرح دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو بنو امیہ کے زمانے میں محمد ابن قاسم نامی ایک نوجوان اور سپہ سالار اس نے سندھ کے علاقے کے آس پاس میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی درمیان میں یہ بھی عرض کیا گیا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے اس کی مذہبی حیثیت کیا تھی آزادی کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے اور غلامی کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی میرے بزرگوں تاریخ ہسٹری اور اتہاس ایک فن ہے جس میں گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو وہاں سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ قرآن پاک میں
دیگر اقوام، وہ اقوام جو کہ اس دنیا سے گزر چکی، وہ انبیاء کرام جو کہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، ان کے حالات کو بیان کیا گیا اور ایک اصولی بات کہہ دی گئی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ قصے کہانیاں یہ محض تفریح تباہ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ، عقل مند قومیں تاریخ سے روشنی حاصل کرتی ہیں اور وہ اپنے مستقبل کو روشن کرتی ہیں۔ تاریخ میں جو واقعات گزر چکے ہیں، اگر اس میں کوئی عبرت اور نصیحت کا پہلو ہے تو عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرتی ہیں اور اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی معلومات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمان یہاں کن حالات میں آئے، مسلمانوں نے جو یہاں حکومت قائم کی وہ کس انداز کی تھی، ہماری جو 800-900 سالہ تاریخ ہے اس تاریخ کے کیا روشن پہلو ہیں، اس سے واقف ہونا ایک مسلمان ہونے کے حساب سے بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ایک ہندوستانی ہونے کے حساب سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 1000 سالہ تاریخ ہے۔ اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ سالوں اس پر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن شاید تاریخ کے صفحات مکمل نہ ہوں۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ابھی تک یہ جانا کہ سندھ کا جو علاقہ جو کہ اب موجودہ پاکستان میں ہے وہاں تک مسلمان کیسے آئے، لیکن اگر انڈیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ کے بعد کا جو ابھی موجودہ پاکستان اور موجودہ ہندوستان کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ گویا کہ مسلمانوں کی آمد سے اور اسلام کی دعوت سے کافی زمانے بعد تک بھی خالی رہا۔ یہ جو موجودہ ہندوستان ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی، وہ کون پہلا شخص ہے جو ہندوستان میں داخل ہوا، پھر یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کیسے مضبوط ہوئی، اسلام کی دعوت کیسے عام ہوئی، یہ سب ایسے موضوعات ہیں کہ ہمیں دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ محمد ابن قاسم، جس کا میں نے بار بار نام لیا، اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سن 711 یا 12 عیسوی میں وہ سندھ کے علاقے میں اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں اور ایک عادلانہ حکومت وہاں پر قائم ہوتی ہے۔ وہاں کے جو پرانے باشندے تھے ان کی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں دارالخلافہ سے بلایا گیا، جب وہ جا رہے تھے تو علاقے کے لوگ ان کا پیر پکڑ کے رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں کہ آپ کے آنے سے ہمیں انصاف ملا، آپ کے آنے سے ہم نے انسانیت کا سبق پڑھا، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ لیکن خلیفہ کا حکم تھا، انہیں جانا پڑا۔ بعد میں دوسرے مسلم حکمراں آئے
اور مسلمانوں کی حکومت اس علاقے تک رہی۔ سب سے پہلا جو بادشاہ جو ہمارے اس موجودہ ہندوستان میں آیا اور اس نے قدم رکھا، اسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانی تھی۔ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر فوج کشی کی، یہاں کے راجاؤں کو شکست دی اور گویا کہ اسلام کا پہلا تعارف اس علاقے میں کرایا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ سلطان محمود غزنوی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ تقریباً آدھی دنیا میں اس نے حکومت کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں بھی ہم جانیں، یہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ کتابوں میں جو بات مذکور ہے اور علماء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان موجودہ نقشے کے اعتبار سے، اس کے بعد پاکستان اور اس کے بعد افغانستان۔ افغانستان کا جو علاقہ ہے موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے وہاں پر بسنے والے لوگوں کے اندر عجیب و غریب صلاحیت رکھی، ایک قائدانہ صلاحیت، ایک جنگجو کی صلاحیت، ایک مرد آہن کی صلاحیت وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے اندر ایک زمانے سے موجود رہی ہے۔ پرانے زمانے کی بات اگر چھوڑیں تو موجودہ زمانے میں 20، 30، 40 سال کے عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ روس جیسا سپر پاور وہ افغانستان میں آ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اس زمانے کا جو موجودہ سپر پاور امریکہ ہے، یہ تاریخ تو ہم لوگوں کو بھی یاد ہے کہ 2001 میں اس نے مختلف بہانے بنا کر افغانستان پر حملہ کیا، مختلف طرح کے الزامات لگائے گئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا۔ ہمیں وہ زمانہ یاد ہوگا کہ 2001 میں 9/11 کو جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، پوری دنیا میں داڑھی ٹوپی اور کرتے والوں کو ایک دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا گیا، ایک ٹیررسٹ کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اس نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام جتنا کر سکا اس نے کیا، لیکن ہماری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 20-21 سال کے بعد یہ امریکہ جو ابھی بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اس نے دیگر ممالک کی مدد سے گویا کہ افغانی لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکا اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صلح پر مجبور ہوا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانی شجاعت یہ ہر زمانے میں مشہور رہی ہے، اور آج بھی وہاں کے لوگ اپنی اسی روایت پر قائم ہیں۔ بہرحال اسی افغانستان کا ایک علاقہ تھا جس کا نام غزنا، غزنی، غزنو، یہ ہر طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک عجیب بات آپ کے سامنے عرض کرتے چلیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف خاندان ہندوستان میں آ کر ان لوگوں نے حکمرانی کی، تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جن کا تعلق اصولی اعتبار سے اسی ملک سے تھا۔
یہ جو مغل خاندان ہے اس کی اصل جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس کی اصل بھی اسی ملک سے ملتی ہے۔ بہرحال غزنی نامی جو علاقہ تھا افغانستان میں، وہیں پر ایک کیپٹل موجود تھی، ایک دارالسلطنت موجود تھی، ایک راجدھانی تھی، اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایک پوری حکومت تھی۔ وہ حکومت افغانستان، ایران، خراسان اور دیگر علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس حکومت کا جو بانی اور قائد تھا اس کا نام سبکتگین تھا۔ سبکتگین نامی شخص وہاں پر حکومت کر رہا تھا، اور یہ سبکتگین کوئی اور نہیں تھا، یہ محمود غزنوی کے والد محترم تھے۔ سبکتگین ایک مضبوط حکمراں، بلکہ ایک نیک دل، ایک پاک باز اور ایک اللہ والا آدمی تھا، اور بڑی مضبوط حکومت اس نے وہاں پر قائم کر رکھی تھی۔ ایک موقع کی بات ہے کہ وہ کسی جنگل میں شکار کرنے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی شکار کرتے ہیں تو جنگلی جانوروں میں ہرن کا شکار ایک بڑا پسندیدہ شکار مانا جاتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے اس کا شکار کرتے ہیں۔ اس نے بھی ہرن کے ایک بچے کو پکڑ لیا، بغیر تیر چلائے جب وہ بچہ اس کے قابو میں آ گیا، اس نے اس بچے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، اور اس کا ارادہ ہوا کہ اپنے مقام کی طرف ہم چلیں۔ لیکن اس نے ایک منظر دیکھا۔ اس نے منظر یہ دیکھا کہ اس ہرن کے بچے کی ماں وہ دور کھڑی ہے، اور اپنی زبان میں گویا کہ وہ التجا کر رہی ہے کہ میرے بچے پر جو تم نے قبضہ کیا ہے، میرے بچے کو واپس کر دو۔ سبکتگین ایک نیک دل بادشاہ تھا، حکمراں تھا، اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی تھی، ہرن کی آنکھیں جو کہہ رہی تھی وہ اس نے سمجھ لیا۔ اس نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ ہرن کا بچہ بڑا اٹھلاتا ہوا اپنی ماں کی گود میں چلا گیا، اور اس ہرن کے بچے کی ماں نے بھی اپنے انداز سے سر جھکا کر سبکتگین کا شکریہ ادا کیا۔ یہ منظر بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ جب وہ گھر آیا اور رات میں جب وہ سویا، میں نے عرض کیا کہ وہ بڑا پاک باز اور بڑا دیندار بادشاہ تھا۔ اس نے رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی اللہ والا اسے یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم نے اللہ کی ایک مخلوق پر رحم کیا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے تمہاری اولاد میں سلطنت کا فیصلہ کر دیا، تمہاری آنے والی اولاد وہ بادشاہ بنے گی، اور دنیا کے ایک بڑے علاقے پر وہ حکومت کرے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا محمود غزنوی وہ تقریباً آدھی دنیا پر اس نے ایک شاندار حکومت کی۔ میرے بزرگوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق پر رحم، اللہ کے مخلوق پر ترس کھانا، اللہ کے مخلوق کے کام آنا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ خدا اس شخص کی مدد میں شامل حال ہو جاتا ہے جب کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی درجے میں کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ارشاد فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا منظر ہوگا سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کے بعد اللہ اور اس آدمی کے درمیان میں بات چیت ہوگی, مکالمہ ہوگا, کنورسیشن ہوگا, عجیب و غریب بات چیت. اللہ اس آدمی سے کہے گا اے فلاں میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. وہ آدمی کہے گا کہ اللہ بیمار اور بیماری اور پریشانی اس طرح کے عیوب سے تو پاک ہے, یہ کیسے ہو گیا کہ تو بیمار پڑ گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بیماری آپ کے حکم کی محتاج, شفا آپ کے حکم کا محتاج. تو اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اے فلاں میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے, تیرا تو ارشاد تھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ دنیا میں اور اس زمین میں اگر کوئی کیڑا بھی رینگ رہا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے. تمام مخلوقات کو روزی دینے والا تو کیسے بھوکا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اسے روٹی کی ضرورت تھی, اسے کھانے کی ضرورت تھی, اگر اس کے لیے تو 2 روٹی کا انتظام کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا. جی یقیناً عبادت سے خدا ملتا ہے, لیکن اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. جی اس کے بعد پھر اگلا مکالمہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے کہ اے فلاں میں پیاسا تھا, میں نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا. وہ پھر کہے گا کہ یا اللہ پانی کے جتنے خزانے ہیں اس کا مالک تو, ندیاں تیرے حکم سے بہ رہی ہیں, سمندر تیرے حکم سے ٹھاٹھے مار رہے ہیں, بادل تیرے حکم سے حرکت کر رہے ہیں, تو کیسے پیاسا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, اگر تو اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا. میرے بزرگوں جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت, کسی بھی درجے میں خدمت, وہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی اللہ کی مخلوق کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرتا ہے, اگر کوئی اللہ کے مخلوق کے سوکھے ہوئے ہونٹ پر پانی کے قطرات ٹپکاتا ہے, اگر کوئی پریشان حال اللہ کی مخلوق کی کسی بھی طرح سے مدد کرتا ہے, خدا کا فرمان ہے کہ میں اسے ملتا ہوں. اب یہیں پر ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق اور خصوصی طور پر انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود, جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کرامتوں کے مستحق ہونے کے باوجود اللہ سے وہ دور ہے, اللہ کی معرفت سے دور ہے. انسانوں کی ایک بڑی تعداد انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کون ہے. انسانوں کی ایک بڑی تعداد
انہیں معلوم نہیں کہ صحیح مذہب کیا ہے۔ انسانوں کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ابھی اس غلط فہمی میں ہے کہ قرآن دیگر کتابوں کی طرح ایک معمولی کتاب ہے۔ اگر کوئی انسانوں کی اس جماعت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرے، اگر کوئی انسانوں کی اس جماعت کو شریعت اور دین سے جوڑنے کا کام کرے تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اوپر میں شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا ایک آدھ دو آدمی دیکھ لیں، بچے ضرورت سے زیادہ شور کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمود غزنوی نامی جو شخص جس نے سب سے پہلے موجودہ ہندوستان میں قدم رکھا، اس کے والد محترم کا معاملہ یہ تھا اور انہی کے بیٹے کا نام تھا محمود غزنوی۔ آپ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا محمود اور ایاز۔ یہ جو محمود بولا جاتا ہے، چاہے اسے علامہ اقبال استعمال کریں یا مولانا روم استعمال کریں، محمود اور ایاز یہ گویا کہ اردو ادب کے اعتبار سے ایک تلمیح ہے، ایک اشارہ ہے، ایک سیمبل ہے۔ محمود بادشاہ کا نام ہے اور ایاز اس کے غلام کا نام ہے۔ ابھی جو شروع میں نے شعر پڑھا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، محمود غزنوی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، میں سر بسجدہ جو ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ جو محمود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے یہی مراد ہے محمود غزنوی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ افغانستان کے غزنہ نامی علاقے میں ایک کیپٹل، ایک راجدھانی تھی اور وہاں سے ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کی جا رہی تھی اور وہ حکومت سبکتگین نامی شخص کر رہا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا، ہونہار بیٹا محمود غزنوی، اس نے اپنے والد محترم کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مضبوطی سے اسے چلانا شروع کیا۔ ہندوستان کے علاقے میں ان کے آمد کی وجہ کیا ہوئی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، پرانے زمانے کی تاریخ اور اتہاس جب ہم پڑھیں گے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے کا معمول یہ رہا کرتا تھا کہ ایک طاقتور حکمران کھڑا ہوتا، وہ اپنی حکومت کے سرحدوں کو پھیلانا شروع کرتا، آس پاس کے کمزور جو بھی علاقے ہوا کرتے تھے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی ایک دوسری فکر یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ میرا جو دائرہ سلطنت ہے، سرحدی علاقوں میں کوئی مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی ہمارے علاقے پر قبضہ نہ کر لے، کوئی ہمارے علاقے کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جو غزنوی حکومت قائم ہوئی، جو بنیادی طور پر افغانستان، ایران، خراسان اور دیگر علاقے میں قائم تھی، ہوا یہ کہ پرانا جو ہندوستان تھا جس میں پاکستان اور دیگر علاقے بھی شامل تھے، یہ پورا علاقہ وہ تھا جس میں ہندو راجاؤں کا قبضہ تھا، ہندو راجا اس میں حکومت کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سرحدی نوک جھوک ہوا کرتی تھی، وہ سرحدی نوک جھوک محمود غزنوی اور اس علاقے کے راجاؤں سے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ محمود غزنوی نے یہ دیکھا کہ ادھر جو ہندوستان اور پرانا جو علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں سے میری حکومت کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں کے راجا میرے علاقے میں قبضہ کر رہے ہیں، تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ یہاں کے راجاؤں پر حملہ کیا جائے اور ان کی کمر توڑی جائے۔ اس نے
درہ خیبر سے، یہ ایک پہاڑی راستہ ہے، تاریخ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ خشکی کے راستے سے اگر کسی کو ہندوستان آنا ہو تو پرانے زمانے میں خصوصی طور پر اس راستے کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں یہ راستہ ہے، پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، اور ہم جھارکھنڈ میں رہنے والے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کتنا دشوار گزار ہوتا ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی اتنی اعلیٰ نہیں تھی۔ آج بھی آپ کسی بھی علاقے سے رانچی تشریف لائیں آپ کو گھاٹیاں ملیں گی، تو گھاٹیوں اور پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اسے ہی درہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس درہ خیبر کو عبور کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی اس علاقے میں آیا ہے، اور ہندوستان میں جو مختلف علاقوں میں مختلف راجاؤں کی حکومت تھی، کبھی اس نے اس راجا پر حملہ کیا، کبھی اس نے اس راجا پر حملہ کیا۔ ہندوستان کی پرانی حیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہندو راجاؤں میں ایک راجا گزرا ہے جس کا نام اشوک ہے، جسے مہاراجا اشوک کے نام سے جانا جاتا ہے، سمراٹ اشوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آخری وہ بادشاہ ہے جس نے پورے ہندوستان کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد پھر وہی ہوا، ہر علاقے کے راجا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، اپنی حکومت کا اعلان کیا، اور پورا ہندوستان گویا کہ چند راجاؤں کے درمیان میں تقسیم ہو گیا۔ اسی پس منظر میں محمود غزنوی ہندوستان آتے ہیں، کبھی وہ اس راجا سے مورچہ لیتے ہیں، کبھی اس راجا سے مورچہ لیتے ہیں، کبھی اس راجا سے مورچہ لیتے ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے تقریباً 17 بار حملے کیے۔ ان کی ہندوستان میں جو آمد تھی، یقیناً یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں باقاعدہ حکومت قائم نہیں کر پائے، کیونکہ ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ فوج لے کر آتے، لڑائی کرتے، جنگ کرتے، اگلے کو شکست دیتے، اور جو مال ہاتھ آتا اسے لے کر اپنے دارالسلطنت غزنہ میں چلے جاتے۔ یہ ان کی ترتیب تھی۔ لیکن علماء اور مؤرخین وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، لیکن بعد میں جو اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی، اس میں ان کے حملوں کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا جس طرح کھیتی کرنے سے پہلے، پودا لگانے سے پہلے ہم ہل وغیرہ کا استعمال کر کے زمین کو تیار کر لیتے ہیں، یہی ہوا۔ گویا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان کے پورے علاقے کو بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے تیار کر دیا، اور تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا کہ ان کے بعد سلطان شہاب الدین غوری آئے، اور انہوں نے ہندوستان میں باقاعدہ مضبوط حکومت قائم کی۔ اور میرے بزرگوں، اس زمانے میں صرف سلاطین اور بادشاہ نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ سلاطین اور بادشاہوں کے ساتھ صوفیہ اور بزرگان دین بھی آیا کرتے تھے۔ ایک طرف سلاطین اگر لوگوں کے دماغوں کو فتح کرتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، تو دوسری طرف صوفیہ وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری، اس نے ہندوستان میں جب حکومت قائم کی، اس زمانے میں جو بزرگ ہندوستان تشریف لائے، ہم آج انہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جو سلطان شہاب الدین غوری کے زمانے میں آئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ اس سے پہلے اسلام کی کوئی باقاعدہ دعوت، اسلام کا کوئی باقاعدہ مبلغ یہاں نہیں پہنچا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں 90 لاکھ غیر مسلم ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس طرح سے یہاں پر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہوئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر تقریباً 1000 سال تک یہاں پہ مسلمانوں نے ایک شاندار حکومت کی۔ میرے بزرگوں، میں یہ واقعات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ محمود غزنوی، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ جب ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو اسے ایک لٹیرے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تاریخ کو آپ پڑھیں، وہ ایک مقصد کے تحت انہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا اور بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ایک واقعہ ان کا یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک طالب علم، پرانے زمانے میں جب روشنی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، طلبہ پڑھنے والے اپنے حساب سے رات میں روشنی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم، اس کے پاس روشنی کا انتظام نہ رہا، وہ بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی کے عالم میں اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو گیا تو اس نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، روشنی کا اب انتظام نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ محمود غزنوی سے کہنا کہ میرا حکم ہے کہ وہ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرے۔ اس طالب علم نے خوابی میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے حوالے سے اگر میں انہیں یہ بات بتاؤں گا وہ کیسے مانیں گے کہ یہ آپ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ تم جو روزانہ 5000 درود شریف کا تحفہ ہمیں بھیجتے ہو، کچھ دنوں سے ناغہ ہو رہا ہے، جب تم یہ بات بتاؤ گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ میرا حکم ہے۔ یہ طالب علم گیا محمود غزنوی کے پاس، اس نے کہا کہ میرے لیے روشنی کا انتظام کیجیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم کہاں سے ہو گیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ آپ جو روزانہ 5000 درود شریف کا نذرانہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کچھ دنوں سے ناغہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں ناغہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ اب اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ حکم اللہ کے رسول کی طرف سے۔ سلطان محمود غزنوی رونے لگا، اس نے کہا کہ میرا یہ جو عمل تھا روزانہ 5000 درود شریف پڑھنے کا، اس کو میں نے اتنا پوشیدہ رکھا تھا، اتنا سیکرٹ رکھا تھا کہ میری بیوی بھی میرے اس عمل سے واقف نہیں تھی، ورنہ ہر انسان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ہر اچھے برے عمل سے واقف ہوتی ہے۔ کہا کہ میں نے اس کو اتنا پوشیدہ رکھنا چاہا کہ میری بیوی بھی نہیں جانتی ہے کہ میرا روزانہ کا یہ معمول ہے۔ میرے بزرگوں، تھوڑا سا غور کریں، آدھی دنیا میں حکومت کرنے والا بادشاہ، اس کا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ وہ 5000 درود شریف پڑھ رہا ہے۔ دیگر تسبیحات اور عبادت کی آپ بات چھوڑیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلم حکمرانوں پر، ان کا اخلاص، ان کی للہیت اور ان کی جو خدمت خلق تھی، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایسے ایسے زبردست سلاطین، بادشاہ ہمارے درمیان سے گزرے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم
نام تک نہیں جانتے. ان کی زندگی کے حالات کی تو خیر بات چھوڑیے، ہم نام تک نہیں جانتے. آج جب جنگ آزادی کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے دیگر لوگوں کا بھی حصہ رہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. آج جب ہندوستان کو آگے بڑھانے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے دیگر لوگوں نے بھی آگے بڑھایا ہے، لیکن اس ہندوستان کو اوج کمال تک پہنچانے میں مسلم حکمرانوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے. انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اسلامی دور حکومت میں ہندوستان کی جو معاشی حالت تھی وہ کیا تھی. بلکہ میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا خصوصی طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ انڈیا کی جو ہسٹری ہے آپ شروع سے اس کا مطالعہ کریں. خصوصی طور پر مسلم دور میں کون یہاں پر آئے، کس انداز سے انہوں نے حکومت کی، ان کے زمانے کے کیا کارنامے رہے، آپ اس سے واقف ہوں تاکہ آپ کا اعتماد بڑھے، آپ کے اندر بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور اس ماضی سے ہم اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں. اللہ سے دعا کریں کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں اس سے عبرت لینے کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.